بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 7 سال بعد سعودی عرب سے واپس آ رہا تھا۔ جہاز کے چھوٹے سے کھڑکی نما شیشے سے نیچے دیکھتا تو شہر کی روشنی میں بچپن کے خوبصورت دن جلملاتے نظر آتے، مگر اب ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، باپ بھی برسوں پہلے چھوڑ گیا تھا۔ پیچھے بس میری بیوی عالیہ رہ گئی تھی اور زینب، میری گونگی بہن۔ جب گھر پہنچا تو بیوی نے دروازہ کھولا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی جیسے خوشی کا ڈھونگ رچا رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اندر سے آتی آوازوں نے مجھے سوچ سے باہر نکال دیا۔ رشتہ دار جمع تھے، خوشی کا سما تھا، ہر کوئی مجھ سے بغل گیر ہو رہا تھا، مگر ایک چہرہ ایسا تھا جو غائب تھا۔ زینب۔ زینب کہاں ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، زینب تو اپنے گھر ہے، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہاری گونگی بہن کی شادی ایک بڑے خاندان میں کروا دی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شادی؟ کس سے؟ کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم دور تھے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ فیصلہ خود کر لوں۔ فکر مت کرو، بہت اچھے لوگ ہیں، عزت دار، امیر، اور زینب وہاں راج کر رہی ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے فوراً کہا۔ عالیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ دھیرے سے بولی، ابھی جانے کی ضرورت نہیں، عید پر چلے جانا، تب زیادہ اچھا لگے گا۔ مگر وسیم، وہ خوش ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اور تم ابھی تھکے ہوئے ہو، آرام کرو۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ کیا میں واقعی اتنا دور ہو چکا تھا کہ میری اپنی بہن کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی مجھ سے چھپا لیا گیا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے، کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ اگلی صبح میں دیر سے جاگا، رات بھر عجیب خیالات ذہن میں گھومتے رہے تھے۔ زینب کی شادی کی خبر میرے لیے غیر متوقع تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ یہ سب مجھ سے چھپا کر کیا گیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بیوی سے بات چھیڑی، تم نے مجھے زینب کی شادی کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کم از کم ایک بار تو مشورہ لے سکتی تھی مجھ سے۔ بیوی نے چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے فکری سے جواب دیا، وسیم، تم ہزاروں میل دور تھے، میں نے جو بھی کیا زینب کی بھلائی کے لیے کیا، اور ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک اچھے گھر میں ہے، خوش ہے، یہی کافی نہیں؟ خوش؟ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ خوش ہے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ بیوی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر دیکھ لو، مگر عید پر جانا بہتر ہوگا، جب سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ ابھی مت جاؤ، نیا نیا وہاں جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر دل میں ایک عجیب سا خدشہ پلنے لگا۔ آخر ایسا کیا تھا کہ وہ بار بار مجھے عید پر جانے کا کہہ رہی تھی؟ اگر زینب واقعی خوش تھی تو ابھی ملنے میں کیا حرج تھا؟ دن یوں ہی گزر گیا، مگر میرے ذہن میں وہی سوال گردش کرتا رہا۔ شام کو ایک پرانا دوست ملا جو کافی عرصے سے شہر میں رہ رہا تھا۔ دوران گفتگو میں نے زینب کی شادی کا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر عجیب تاثرات آئے۔ تمہاری بہن کی شادی؟ بڑی عجیب بات ہے وسیم۔ عجیب؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ جھجکنے لگا، پھر بولا، نہیں بس ویسے ہی، میں نے کچھ سنا تھا، مگر شاید وہ محض افواہ ہو۔ کیا سنا تھا؟ صاف بات کرو، میں نے زور دے کر کہا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر آہستہ سے بولا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں عجیب و غریب روایات ہیں، مگر میں نے خود کچھ نہیں دیکھا، بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسی روایات؟ دوست نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں شادی کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، جو باہر والوں کو کبھی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میری بہن ایسے لوگوں میں بیاہی جا چکی تھی اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں عید کا انتظار نہیں کروں گا، میں کل ہی زینب سے ملنے جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ چھوٹی تھی اور اماں کے ساتھ آٹے میں ہاتھ ڈال کر روٹیاں بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اماں کہتی تھیں، زینب کے ہاتھ کی روٹی میں برکت ہوگی، کیونکہ یہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتی۔ اور میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ زینب کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ میں صبح جلدی اٹھا اور بیوی سے کہہ دیا کہ میں زینب کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوئی، مگر جلدی سنبھل گئی۔ ابھی مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا، عید پر جانا بہتر ہوگا۔ مجھے عید کا انتظار نہیں کرنا، میں آج ہی ملنا چاہتا ہوں۔ عالیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی،
اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں جا کر کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے غلط فہمی ہو۔ یہ لوگ بہت عزت دار ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی مسئلہ کھڑا کرو۔ مجھے اس کی بات میں ایک عجیب سی سختی محسوس ہوئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیار ہونے لگا۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر زینب کس حال میں ہوگی؟ وہ واقعی خوش ہوگی یا عالیہ نے صرف مجھے تسلی دی تھی؟ میں نے ایک بار پھر وہ الفاظ دہرائے جو دوست نے کل رات کہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر جیسے میں شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور زینب کے سسرال کا پتہ معلوم کرنے لگا، میری گاڑی کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، میں نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ وسیم، کہاں ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ زینب سے ملنے جا رہا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولی، مت جاؤ، کم از کم ابھی مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ بس مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا عید پر جانا بہتر ہوگا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئی، پھر بولی، نہیں، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں سب مصروف ہوں گے، تمہیں وقت نہیں دیں گے، اور زینب کو بھی۔ وہ ذرا رکی، اسے بھی شاید تمہاری موجودگی عجیب لگے۔ عجیب؟ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میری موجودگی سے عجیب کیوں محسوس کرے گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سخت لہجے میں کہا، دیکھو، میں وہاں جا رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگر تم واقعی کچھ نہیں چھپا رہی تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرو۔ عالیہ نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مگر خدا را کوئی مسئلہ کھڑا مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر اب میرا شک اور بڑھ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا، اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، وسیم، مت آؤ، جو دیکھو گے اسے بھول نہیں سکو گے۔ میرے ہاتھ میں پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے نمبر چیک کیا، مگر یہ کسی نامعلوم شخص کا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں رک جاؤں یا اپنی بہن کے سسرال جا کر حقیقت سے پردہ اٹھاؤں۔ مگر ایک بات یقینی تھی، یہ کھیل جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ میسج پڑھ کر میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میرے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے، مگر ایک چیز واضح تھی، مجھے اب رکنا نہیں تھا۔ میں نے فون جیب میں رکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ زینب کا سسرال شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچا، راستے سنسان ہونے لگے۔ یہ وہ پوش علاقہ تھا جہاں صرف امیر کبیر لوگ رہتے تھے، اور زینب کی شادی ایسے ہی کسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ مگر یہ خوش قسمتی تھی یا کچھ اور؟ آخرکار میں ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے پہنچا۔ گیٹ اتنا شاندار اور بلند تھا کہ کسی محل کا لگتا تھا۔ باہر دو چوکیدار کھڑے تھے جو مکمل یونیفارم میں تھے، جیسے یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ کوئی پرانا جاگیردارانہ نظام ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور ایک چوکیدار سے بولا، میں وسیم ہوں، زینب کا بھائی، اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دوسرا چوکیدار اندر فون کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جیسے کسی قلعے کا دروازہ کھل رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ اتنا بڑا اور شاندار گھر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکر مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، مگر خاموشی بہت گہری تھی، جیسے یہ گھر اتنا زندہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ چند لمحوں بعد زینب اندر آئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مہنگے اور شاندار لباس میں تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر جیسی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، خوف، بے بسی یا کچھ اور۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، مگر وہ زینب نہیں تھی جو میں جانتا تھا۔ کیسی ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ صرف مسکرا دی، کچھ نہیں کہا، نہ کوئی اشارہ دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کے لبوں کو سل دیا ہو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا، یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہاں کچھ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر کیا؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا، کیسی ہو زینب؟ خوش تو ہو نا؟ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، وسیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ زینب کا شوہر فہد سامنے کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ پرکشش، مگر آنکھوں میں ایک سرد مہری۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا تجسس اور غرور تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے بمشکل کہا۔ آپ نے آ کر بہت اچھا کیا،
زینب آپ کو بہت یاد کرتی تھی، وہ میرے قریب آ کر بولا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا تھا میں سمجھ نہیں پایا۔ میں زینب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فہد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا، پھر وہ ہنسا۔ کیوں نہیں زینب، اپنے بھائی کو کمروں کا دورہ کرا دو۔ زینب نے سر ہلایا اور مجھے اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزر رہے تھے، ہر دیوار پر بڑی بڑی تصاویر اور قیمتی آرٹ کے نمونے لگے تھے۔ جیسے ہم ایک کونے کے قریب پہنچے، میں نے آہستہ آوازیں سنی، دو نوکرانیاں آہستہ آہستہ بات کر رہی تھیں۔ جیسے میں قریب پہنچا وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے غور سے سنا، مگر ایک لفظ میرے کان میں پڑا، مہاری۔ مہاری؟ میں نے بھی اختیار پوچھا۔ نوکرانیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور تیزی سے وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ مہاری کیا ہے؟ زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا، وہ تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میرے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ لفظ کیا تھا اور کیوں زینب اس پر اتنا گھبرا گئی؟ میں نے محسوس کیا میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچ رہا تھا جو شاید مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زینب، یہ مہاری کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے میں نے کوئی ایسا سوال کر لیا ہو جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے دروازے کی طرف اٹھی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ کوئی ہمیں سن تو نہیں رہا۔ پھر اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو یہ مت پوچھو۔ میرے اندر تجسس اور بڑھ گیا۔ زینب، میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا کیوں رہی ہو؟ یہ لفظ میں ان نوکرانیوں کے منہ سے سنا، وہ اس پر کیوں چونک گئیں؟ زینب نے ایک بار پھر نظریں جھکا لی، اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وسیم بھائی، سب خیریت ہے؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ فہد دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل کریں، مگر زینب آپ کو پورا گھر دکھائے نا، اتنا بڑا محل نما گھر ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو ایک دم ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی روبوٹ کی طرح۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا، مگر دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ زینب مجھے آگے لے جانے لگی۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے، جہاں دیواروں پر قیمتی تصویریں لگی تھیں، کچھ پرانے زمانے کے لوگ، کچھ دلہنوں کی تصویریں۔ میں ایک تصویر کے سامنے رکا۔ یہ ایک پرانی تصویر تھی جس میں ایک نوجوان لڑکی شادی کے لباس میں کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ خوش نہیں تھی بلکہ زبردستی ہنسا دیا گیا ہو۔ یہ کون ہے؟ میں نے زینب سے پوچھا۔ زینب نے تصویر کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی خوف اتر آیا۔ زینب، یہ کون ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فہد ایک بار پھر ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ تصویر ہماری ایک پرانی بہو کی ہے۔ ہمارے خاندان میں شادیاں ایک خاص روایت کے تحت ہوتی ہیں، اور جو اس روایت کو اپناتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ مجھے اس کے الفاظ میں عجیب سا اصرار محسوس ہوا۔ کیسی روایت؟ میں نے پوچھا۔ فہد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا غرور اور برتری کا احساس تھا۔ یہ سب آپ کو وقت پر معلوم ہو جائے گا وسیم بھائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتا تھا میں کسی ایسے کھیل میں داخل ہو چکا تھا جس کے اصول مجھے معلوم نہیں تھے، اور جس کا انجام شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ فہد کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور برتری تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کے مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے اندر بے چینی بھر دی تھی۔ یہ سب وقت پر معلوم ہو جائے گا؟ میں نے اس کے الفاظ زورا کر غور سے اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ میری طرف بڑھا اور نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو۔ وسیم بھائی، آپ پریشان مت ہوں، زینب یہاں خوش ہے، اور جہاں تک خاندانی روایات کی بات ہے، وہ ہر گھر کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا، آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں عجیب سا تحقق محسوس ہوا، جیسے وہ ایک نرمی بھری دھمکی دے رہا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں اپنی بہن سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ فہد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ہلکا سا کہکا لگا کر بولا، بالکل، کیوں نہیں، مگر زینب شاید زیادہ بات نہ کر سکے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی۔
اس کی آنکھیں زمین میں گڑی تھی، جیسے وہ مجھ سے آنکھیں ملانے سے کترا رہی ہو۔ چلو زینب، میں نے کہا۔ فہد نے سر ہلایا اور راستہ دے دیا۔ میں زینب کے ساتھ چلتا ہوا ایک بڑے سے لان میں پہنچا، جہاں ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھے، زینب کی نظریں اب بھی زمین پر تھیں۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ زینب، تم خوش ہو؟ سچ بتاؤ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ زینب نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں خوش ہوں، مگر مجھے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ زینب، دیکھو میں جانتا ہوں کچھ غلط ہے، مجھے سب سچ بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کانپ گئی، جیسے میں نے کوئی بہت خطرناک بات کہہ دی ہو۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے دیکھ رہی ہو کہ کوئی ہمیں سن تو نہیں رہا۔ پھر اچانک اس نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ میم، ہے، الف، مہاری، میں نے دھیرے سے کہا۔ زینب نے تیزی سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ مہاری کا مطلب کیا ہے زینب؟ اسی لمحے ہمیں دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زینب کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور سیدھی بیٹھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فہد کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی مشکوک مسکراہٹ لیے۔ وسیم بھائی، آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ وسیم بھائی، آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ فہد کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی مسکراہٹ، مگر میں جان چکا تھا کہ اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا تھا۔ کافی لے آؤ، میں نے نظریں فہد پر جما کر کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹا اور اندر چلا گیا۔ جیسے وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میں نے فوراً زینب کی طرف رخ کیا۔ زینب، مجھے سچ بتاؤ، یہ مہاری کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ زینب کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے نہ پوچھو کا اشارہ کیا۔ نہ پوچھو؟ زینب، میں تمہارا بھائی ہوں، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ زینب نے ایک لمحے کو میرے ہاتھ کو زور سے دبایا، جیسے میری بے چینی کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ زینب پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اندر جانے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ زینب، میں نے پکارا، مگر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں سوالات لیے۔ زینب نے میرے ہاتھ پر مہاری لکھا تھا، وہ اسے بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ فہد کے آتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا زینب کسی مصیبت میں تھی؟ اگر ہاں تو وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں زینب کو جانتا تھا، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی، مگر وہ آج کسی خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ فہد ایک نوکر کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وسیم بھائی، لگتا ہے آپ کو یہاں کا ماحول کچھ عجیب لگ رہا ہے، فہد نے کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، کچھ عجیب تو ضرور ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ فہد پھر مسکرایا۔ شاید آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، خیر آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے نا؟ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، شاید مجھے رک کر مزید دیکھنا چاہیے۔ ہاں میں رکوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مجھے زینب کے خوف کی جڑ تک پہنچنا تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں یہ کھیل مزید قریب سے دیکھتا۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس چمک دمک کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ دسترخوان پر ہر چیز موجود تھی، قیمتی برتن، خوشبودار کھانے اور مصنوعی ہنسی مذاق، مگر زینب کا چہرہ بے تاثر تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وسیم بھائی، آپ نے کبھی سوچا کہ خاندان کی عزت اور روایات کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے؟ فہد کے والد اچانک مخاطب ہوئے۔ بالکل، مگر عزت وہی ہوتی ہے جو ایمانداری پر قائم ہو، میں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ فہد نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بہت خوب، آپ کو یہاں رہ کر ہماری روایات کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ روایات؟ وہی روایات جن کی گونج میں سن چکا تھا، وہی جن کا تعلق مہاری سے تھا۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی، کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میں نے زینب سے کہا کہ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر فہد نے فوراً بات بدل دی اور مجھے مہمان خانے تک لے گیا۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی، کل ناشتہ ساتھ کریں گے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے زینب سے دور رکھنا چاہتا ہے، مگر میں خاموش رہا۔
مجھے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا صبر کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر مکمل خاموشی، مگر اچانک میں نے دروازے کے باہر کسی کی سرگوشیاں سنی۔ میں فوراً اٹھا، قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ راہداری کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے دبے پاؤں دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ 3 سائے اندھیرے میں آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ رہے تھے، ایک نوکرانی اور 2 مرد۔ وہ کسی مخصوص کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا اور اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ مجھے لگا جیسے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں چھپ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرے قدم بے اختیار ان سائیدار شخصیات کے پیچھے بڑھنے لگے۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی، مگر اتنی کہ میں نے صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک نوکرانی تھی اور 2 مرد، مگر اس وقت رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جا رہے تھے؟ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچنے والا تھا جسے جاننے کا میں حقدار نہیں تھا، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ یہ گھر کی پچھلی طرف کا حصہ تھا، جہاں میں دن میں نہیں گیا تھا۔ دروازہ قدیم طرز کا تھا، جیسے پرانی حویلیوں میں ہوتا ہے۔ سب تیار ہے؟ ایک مرد کی سرگوشی گونجی۔ ہاں، مگر زیادہ دیر نہیں، صبح ہونے سے پہلے سب ختم ہو جانا چاہیے، دوسرا بولا۔ نوکرانی نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے مدھم روشنی کا حالہ باہر نکلا۔ مجھے لگا جیسے اندر کوئی خاص کمرہ ہے، شاید وہ کمرہ جہاں کچھ ایسا ہوتا تھا جو سب سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ یہ موقع تھا۔ میں نے دبے قدموں آگے بڑھ کر دروازے میں اپنا ہاتھ اڑا دیا تاکہ وہ مکمل بند نہ ہو۔ دروازے کی در سے میں نے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ اندر دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھیں، سب کی سب عورتوں کی، کچھ شادی کے لباس میں، کچھ عام گھریلو لباس میں، مگر ہر چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ سب زبردستی ہنسا دی گئی ہوں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک چادر بچھی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی دیے جل رہے تھے، جیسے کوئی پرانی رسم ہونے والی ہو۔ یہ سب جلدی کرو، زیادہ وقت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ میری نظریں ایک جگہ جا کر رک گئی۔ چبوترے کے قریب ایک لباس رکھا تھا، یہ زینب کا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، میرا سانس رکنے لگا۔ یہ سب زینب کے لیے تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کچھ تھا جو بہت خوفناک تھا، جو میری بہن کے ساتھ ہونے والا تھا، مگر کیا؟ اور میں اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے دروازے کی در سے مزید جھانکنے کی کوشش کی، مگر اچانک دروازے پر لگا پرانا قبضہ چرچرا اٹھا۔ اندر کھڑے افراد چونک گئے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا اور ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ کوئی باہر ہے؟ ایک سخت آواز گونجی۔ نوکرانی دروازے کی طرف بڑھی، چند لمحے رکی، پھر سر ہلا کر بولی، کوئی نہیں، ہوا کی آواز ہوگی، یہاں ہوا نہیں چلتی۔ دوسرے آدمی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر پکڑا گیا تو شاید میں سچ جاننے سے پہلے ہی اس کھیل کا حصہ بن جاؤں۔ میں نے سانس روکے کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور اندر کی سرگوشیاں پھر شروع ہو گئی۔ میں نے آخری بار ایک جھلک دیکھی اور وہاں سے دبے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے اب زینب سے بات کرنی تھی اور فوراً۔ میں اپنے کمرے میں آیا، مگر وہاں رکا نہیں۔ میں سیدھا زینب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم کھلا تھا۔ زینب اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، خالی نظروں سے زمین کو گھورتے ہوئے۔ وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہو۔ زینب، میں نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے گھبرا گئی ہو۔ زینب، مجھے سچ جاننا ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زینب نے نظریں جھکا لی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ زینب، اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ وہ کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے کچھ اشارے کیے، مگر اتنے لرزتے ہوئے کہ میں سمجھ نہ سکا۔ پھر اچانک وہ اٹھی۔ اس نے کپڑوں کی الماری کھولی اور کچھ ڈھونڈنے لگی، اور پھر
اس نے ایک پرانی شلوار نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ زینب نے انگلی سے شلوار کے ایک مخصوص حصے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے غور سے دیکھا اور پھر میری جان نکل گئی۔ شلوار پر ایک مخصوص نشان تھا، ایک عجیب سا قبائلی نشان، جیسے مہر لگا دی گئی ہو۔ یہ کوئی عام شلوار نہیں تھی، یہ مہاری کی نشانی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا زینب پہلے ہی مہاری بن چکی تھی؟ زینب، یہ نشان، یہ کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو مت پوچھو، مت کھوجو۔ نہیں زینب، میں اب رکنے والا نہیں ہوں، مجھے سب سچ بتاؤ، میں نے اس کے کندھے تھام کر کہا، مگر وہ لرزنے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑے جیسے التجا کر رہی ہو کہ میں خاموش رہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ پہلے کسی مصیبت کا شکار ہو چکی تھی؟ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟ دروازے کے باہر اچانک آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا اور زینب نے وہ شلوار تیزی سے بستر کے نیچے دھکیل دی۔ وسیم بھائی، جاگ رہے ہیں آپ؟ فہد کی آواز تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا، مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فہد اندر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازے کا کنارہ تھامے کھڑا تھا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ سب خیریت؟ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح مصنوعی تھی۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، مگر اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ وسیم بھائی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کر لیں، کل صبح ناشتے پر بات ہوگی۔ یہ الفاظ بظاہر عام تھے، مگر ان میں کچھ ایسا تھا جو دھمکی جیسا لگا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس کی سانسیں رک چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے زبردستی کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، مگر میرے دماغ میں بس وہ نشان گھوم رہا تھا، وہ نشان جو زینب کی شلوار پر تھا۔ وہ آخر کس چیز کی علامت تھا؟ مہاری، میں نے خود سے کہا۔ یہ لفظ، یہ نشان، زینب کی خاموشی، گھر والوں کی نظریں، یہ سب ایک بہت بڑے راز کا حصہ تھا۔ مگر یہ راز کیا تھا؟ کیا میں اسے جان پاؤں گا، یا اس سچائی کے جاننے سے پہلے مجھے خاموش کر دیا جائے گا؟ رات بھر نیند نہیں آئی، میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، مگر ہر بار آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر سامنے آ جاتا۔ زینب کی خوفزدہ آنکھیں، شلوار پر بنا وہ پراسرار نشان، فہد کی مسکراہٹ میں چھپی دھمکی، یہ سب کیا تھا؟ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا، مجھے اس نشان کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ عالیہ نے فون پر کئی بار پوچھا کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میں 2 دن مزید رکنا ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سیدھا اس علاقے کے ایک پرانے بزرگ کے پاس جا رہا تھا، جو ماضی میں ہمارے خاندان کے معاملات کو جانتے تھے۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو وہ ایک پرانی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، مگر خوش دلی سے ملے۔ وسیم پتر، تو یہاں کیسے؟ ان کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی۔ چاچا جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ بیٹھ جا، بول۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، چاچا جی، آپ کو مہاری کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ سنتے بزرگ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ پھر وہ میرے قریب جھک کر بولے، بیٹا، تو یہ لفظ کہاں سے لے آیا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب کی شادی کے بعد میں نے یہ نام سنا ہے، اور میں نے ایک نشان بھی دیکھا ہے جو شاید مہاری سے جڑا ہوا ہے۔ بزرگ نے لرزتے ہاتھوں سے حقہ زمین پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ پتر، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے وہاں سے نکال لے۔ مہاری کا مطلب جان کر تیرا دل کانپ اٹھے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مگر چاچا، مہاری کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، مہاری وہ ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر شوہر کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔ میری سانس رک گئی۔ میری بہن کو کس دوزخ میں دھکیل دیا گیا تھا؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی زہریلے خنجر کی طرح گونجے۔ میں بزرگ کی طرف دیکھتا رہا، مگر میرے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچا جی؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔
जैसे उनके पास मेरी आंखों में देखने की हिम्मत ना हो। पुत्र, ये रस्म सदियों से चली आ रही है। कुछ पुराने कबीलों में औरत को सिर्फ खानदान की इज्जत का एक हिस्सा समझा जाता है। उसे किसी एक मर्द की मलकियत नहीं समझा जाता, बल्कि पूरे खानदान की मलकियत बना दिया जाता है। नहीं, मैं जोर से चीखा और कुर्सी से खड़ा हो गया। ये सब बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैनब ने कभी इसके लिए हाँ नहीं की होगी। बुजुर्ग ने अफसोस भरी नजर डाली। पुत्र, महारी की रजा कोई मानी नहीं रखती, वो बस एक रस्म का हिस्सा होती है, एक कैदी जो हमेशा खामोश रहने पर मजबूर कर दी जाती है। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। जैनब के चेहरे पर वो खाली मुस्कुराहट, उसकी खामोशी, उसका खौफ, वो सब सच था। मैं गलियों में बेमकसद भटकता रहा। मेरे जहन में जैनब का चेहरा था, उसकी बचपन की यादें, उसका मासूम हंसता खेलता वजूद। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, और मैंने उसे कहाँ झोंक दिया। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया। आंखें बंद करते ही मंजर बदल गया। ख्वाब में जैनब मेरे सामने खड़ी थी। उसके होंठ सिल चुके थे, आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर उसकी जबान न थी। मैं चीखा, जैनब बोलो, सच बताओ, मगर वो खामोश रही। फिर अचानक उसके हाथों में वही शलवार आ गई और उस पर बना निशान खून में ढक गया। मैं घबरा कर उठ बैठा, माथे पर पसीना था, सांस बेतरतीब थी। यह ख्वाब था या हकीकत की झलक? एक बात तय थी, जैनब को वहां नहीं रहने देना था, किसी भी कीमत पर। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। मैंने जल्दी से चेहरा धोया और फैसला कर लिया कि अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर मैंने जैनब को वहां से ना निकाला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और सीधा अपने खानदान के कुछ पुराने रिश्तेदारों के पास पहुंचा। वो लोग जो मेरे वालिदैन के वक्त से हमारी फैमिली को जानते थे, जिन्हें शायद इस रस्म के बारे में कुछ मालूम हो। पहला पड़ाव था मेरी माँ की एक पुरानी सहेली खाला ज़ोहरा। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखते खुशी का इजहार किया, मगर जैसे ही मैंने जैनब की शादी और महारी का जिक्र छेड़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, तू क्यों इन बातों में पड़ रहा है? जो हो गया उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं खाला? जैनब मेरी बहन है, मुझे सच जानना है। खाला ज़ोहरा ने इर्द गिर्द देखा, जैसे यकीन करना चाह रही हूं कि कोई सुन नहीं रहा। फिर आयशा से बोली, महारी वो औरत होती है जो शादी के बाद सिर्फ एक बीवी नहीं रहती, बल्कि उस खानदान के हर मर्द की मलकियत बन जाती है। ये सुनते मेरा दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। ये सब बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तकरीबन चीख पड़ा। खाला ज़ोहरा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू सोच रहा है कि ये झूठ है, मगर ये हकीकत है। कुछ पुरानी रवायात ऐसी होती हैं जो आज भी जिंदा हैं, बस लोग उन्हें जाहिर नहीं करते। क्या जैनब के साथ भी यही होने वाला है? मेरी आवाज कांप रही थी। खाला ज़ोहरा खामोश हो गई। मैंने उनकी आंखों में देखा, मगर उनके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी थी। बेटा, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो वक्त ज़ाया मत कर। वहां जो कुछ हो रहा है वो एक आम शादी नहीं है। जैनब एक कैदी है और उस कैद से उसे निकालने के लिए तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कहकर वो चुप हो गई, जैसे वो मजीद कुछ नहीं कह सकती। मैं लरसते कदमों से बाहर निकला। अब एक ही रास्ता बचा था, जैनब को हर हाल में इस घर से निकालना, और ये काम मुझे अकेले करना था। मेरे कदम तेज हो गए। मैं गलियों में भटक रहा था, मगर मेरा दिमाग एक ही बात पर अटका था, जैनब एक कैदी है। खाला ज़ोहरा की बातें मेरे जहन में जहर की तरह उतर चुकी थी। मैंने सोचा था कि शायद ये सब कोई गलत फहमी होगी, मगर अब मुझे यकीन हो चुका था कि जैनब को एक ऐसे जाल में फंसाया गया जहां से निकलना आसान नहीं। क्या आलिया को इस सब का इल्म था? अगर था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने गाड़ी निकाली और सीधा उस इलाके के एक बुजुर्ग के पास पहुंचा, जो पुराने रवायात और कबायली निज़ाम को खूब जानते थे। वो एक कदीम कच्ची हवेली में रहते थे, जहां पुराने वक्तों की रवायात अब भी सांस लेती महसूस होती थी। वसीम, इतने सालों बाद सब खैर तो है? उन्होंने मुझे देखकर हैरानी से पूछा। चाचा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, महारी के बारे में। ये सुनते उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, जैसे ये तस्दीक कर रहे हों कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। बैठ जा वसीम, तूने ये लफ्ज कहाँ सुना? जैनब की शादी के बाद, और मैंने उसकी शलवार पर एक खास निशान देखा है, जो शायद उसी का सबूत है। चाचा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, पुत्र,
تو بہت بڑے راز کے قریب پہنچ گیا ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر بولی، مہاری کا مطلب ہے قید، ایک ایسی قید جس سے نکلا نہیں جا سکتا۔ جو عورت مہاری بن جاتی ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، نہ جسم سے نہ روح سے۔ یہ سن کر میرا پورا جسم ساخت ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے چاچا؟ یہ رسم کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ بزرگ نے گہری سانس لی، جیسے ماضی کے دھندلکوں میں جھانک رہے ہوں۔ یہ رسم بہت پرانی ہے بیٹا۔ کچھ جاگیردار اور قبائلی گھرانے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی ہی عورتوں کو قید کر دیتے ہیں۔ زینب کو اسی خاندان کے نام پر بیچا گیا ہے۔ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک مہاری ہے، ایک ایسی عورت جس پر پورے خاندان کا حق ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زینب کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کا حق ہو۔ مگر یہی حقیقت ہے پتر، اور یہ حقیقت تلخ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اگر تو زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں زینب کو وہاں سے لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا، جیسے تول رہی ہوں کہ میں اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تو پھر جلدی کر وسیم، وقت کم ہے۔ میں تیز قدموں سے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ میرا دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا، زینب کو وہاں سے نکالنا ہے۔ مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ طاقتور تھے، اسر و رسوخ رکھتے تھے۔ اگر میں زینب کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ مجھے ایک چالاکی سے بڑی حکمت عملی چاہیے تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ زینب کی شادی ایک عام شادی نہیں تھی؟ عالیہ نے مجھے چونک کر دیکھا، مگر پھر نظریں چرا لی۔ وسیم، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے جیسے آگ لگ گئی۔ تمہیں معلوم تھا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ عالیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، وسیم، اگر تم نے زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے پرواہ نہیں، میں اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال کر رہوں گا۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وسیم، تم انہیں نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ طاقتور؟ میں طنزیہ ہنسا۔ جو اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھتے ہیں وہ طاقتور نہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ عالیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اگر تم زینب کو لے جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے وسیم۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں اپنی بہن کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ اسے ہمیشہ کے لیے غلام بنا دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جا رہا ہوں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ سب آج ختم کرنا ہے۔ زینب کو وہاں سے نکالنا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر یہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر جیسے میں زینب کے سسرال کے قریب پہنچا، مجھے محسوس ہوا کہ ماحول بدلا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہلے جتنے نوکر نظر آتے تھے وہ اب نہیں تھے۔ گیٹ بھی معمول سے زیادہ سختی سے بند تھا۔ کچھ تو تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور گیٹ پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر باہر آیا، مگر وہ پہلے والے نوکروں کی طرح مہذب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا کام ہے؟ اس نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ میں زینب کا بھائی ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نوکر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، بی بی صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مجھے معلوم ہے زینب اندر ہے، مجھے اسے ملنا ہے۔ بی بی صاحب یہاں نہیں ہیں۔ نوکر نے وہی جواب دہرایا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر جانے کی کوشش کی، مگر نوکر نے راستہ روک دیا۔ تم لوگ زینب کو چھپا کیوں رہے ہو؟ میں دھاڑا۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے فہد باہر آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ وسیم بھائی، آپ کیوں بار بار یہاں آ رہے ہیں؟ زینب اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب کہاں ہے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ فہد ہلکا سا مسکرایا۔ وہ خوش ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ آپ کی بہن اب ہماری روایت کا حصہ بن چکی ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟ فہد کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زینب کہاں ہے؟
میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر نوکر میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ فہد ہنسا مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وسیم بھائی، آپ شاید نہیں جانتے لیکن کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں شادی کا مطلب عام نکاح نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو، میں دھاڑا۔ فہد نے پرسکون انداز میں ہاتھ باندھے۔ آپ نے مہاری کا مطلب جاننے کے لیے بہت دور دھوپ کی ہے نا؟ آپ نے سچائی کھوجنے کے لیے در در کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر کیا واقعی حقیقت جاننے کے لیے تیار ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مہاری وہ عورت ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر صرف شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔ یہ الفاظ سنتے جیسے میرے وجود میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زینب کوئی چیز نہیں ہے کہ تم لوگ اسے اپنی ملکیت بنا لو، میں نے چیخ کر کہا۔ فہد آگے بڑھا، اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے وسیم بھائی، زینب اب مہاری بن چکی ہے۔ یہ ہمارے خاندان کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ ایک بار جو مہاری بن جائے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارے خاندان کی ملکیت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میری سانسیں رکنے لگی، دماغ سر ہونے لگا۔ تم نے زینب کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ فہد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جو ہماری روایت کا حصہ ہے وہی جو ہر مہاری کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر خون کھولنے لگا ہو۔ میں نے فہد پر حملہ کرنے کے لیے قدم بڑھایا مگر پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دو طاقتور نوکر مجھے دبوچنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ فہد آہستہ سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کی۔ آپ کی بہن اب یہاں سے نہیں جا سکتی وسیم بھائی، یہ کھیل بہت پہلے ختم ہو چکا تھا، بس آپ کو دیر سے معلوم ہوا۔ مجھے لگا جیسے میری روح فنا ہو رہی ہو۔ فہد کے الفاظ میرے اندر زہر کی طرح سرایت کر گئے تھے مگر میں جانتا تھا کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں اپنی بہن کو بچانے آیا تھا اور میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ نوکر مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بڑے دروازے کے سامنے لے گئے۔ جیسے دروازہ کھلا میرا دل دہل گیا۔ زینب سفید لباس میں کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی، آنکھیں بے جان، چہرہ ویران، جیسے وہ صرف سانس لینے کے لیے زندہ ہو۔ زینب، میں نے بے اختیار پکارا۔ وہ ایک لمحے کو چونکی مگر پھر آنکھیں جھکا لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، بس خاموشی، خوف اور قید۔ اب وہ تمہاری بہن نہیں رہی وسیم بھائی، وہ ہماری روایت کا حصہ ہے، فہد نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ تم جیسے درندے عزت اور روایت کے نام پر عورتوں کو غلام بناتے ہو مگر آج یہ روایت ٹوٹے گی۔ فہد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ روایت کبھی نہیں ٹوٹے گی وسیم، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں، میں غرایا اور پوری قوت سے ایک نوکر کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا اور میں نے جھٹ سے زینب کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو زینب۔ وہ گھبرا گئی، جیسے یقین آ رہا ہو کہ میں واقعی اسے یہاں سے لے جانے آیا تھا۔ وسیم، تم یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ فہد دھاڑا اور نوکروں کو اشارہ کیا۔ نوکر میری طرف بڑھے مگر میں پہلے زینب کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ہم راہداریوں سے بھاگتے گئے اور زینب کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ اسے بچانے کا یہی موقع تھا۔ ہم باہر کے دروازے تک پہنچے مگر وہاں 3 نوکر کھڑے تھے۔ میں نے قریب پڑی ہوئی ایک لوہے کی راڈ اٹھائی اور ایک نوکر کے سر پر دی ماری۔ وہ زمین پر گر گیا۔ زینب خوف سے کانپنے لگی مگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، زینب، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ اسی لمحے گھر کے اندر شور مچ گیا۔ فہد غصے سے دھاڑ رہا تھا، دروازہ بند کرو، انہیں باہر جانے مت دو۔ میرا دل زور سے دھڑکا مگر عین اسی لمحے پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ فہد اور اس کے ساتھی حیرانی سے پیچھے ہٹے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پولیس کی درجنوں گاڑیاں گھر کے باہر رک چکی تھیں۔ عالیہ نے مجھے روکا تھا مگر میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے اچھی انسان تھی۔ جب میں نے اسے چھوڑ کر جانے کا کہا تو شاید اسی نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی۔ پولیس کے افسران نے اندر آتے ہی فہد اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ خاندان برسوں سے عورتوں کو غیر انسانی طریقے سے قید کر رہا تھا۔ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ فہد نے مجھے گھور کر دیکھا مگر اب وہ بے بس تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی روایت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ زینب ابھی بھی صدمے میں تھی، وہ یہ سب حقیقت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زینب، تم آزاد ہو، کوئی تمہیں قید میں نہیں رکھ سکتا، ہم اس جہنم سے نکل آئے ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ نجات کے تھے۔ ہم اس گھر سے نکلے ہمیشہ کے لیے، مہاری کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ یہ کہانی صرف زینب کی نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کی ہے جو فرسودہ روایات اور نام نہاد عزت کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں۔ مہاری جیسی رسومات صرف ظلم کا دوسرا نام ہے، اور جب تک کوئی کھڑا ہو کر ان کے خلاف نہیں لڑے گا، یہ زنجیریں کبھی نہیں ٹوٹیں گی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔